ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہم اپنے شعبۂ مغالطات میں سے، قادیانی مغالطات میں سے جس مغالطے پہ بات کر رہے تھے وہ ہے حدیث لا نبی بعدی میں قادیانی مغالطہ۔ اب اس مغالطے کے اندر کئی مغالطے ہیں جن میں سے ہم اس سے پہلے 3 مغالطات بیان کر چکے ہیں۔ اب آج اس حلقے میں ہم قادیانیت کے چوتھے مغالطے کو تھوڑا سا بیان کریں گے اور پھر 5ویں کو۔ تو قادیانیت کا مغالطہ یہ ہے کہ لا نبی بعدی، یہ اثر حضرت عائشہ سے منقول ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ لا تقولوا لا نبی بعدی حسبکم انا خاتم النبیین، یہی کافی ہے کہ تم یہ کہو کہ حضرت نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، یہ نہ کہو لا نبی بعدی۔ تو اس پہ ہم جوابات دے چکے۔ آخری بات ہم نے یہ کی کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے وہی سمجھتیں جسے قادیانی سمجھے ہیں تو پھر ان سے یہ احادیث وارد نہ ہوتی جو آج ہم بیان کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث، یعنی اگر ام المومنین کے نزدیک خاتم النبیین کی تفسیر وہی ہوتی جو قادیانیت کے ہاں ہے کہ آپ کے بعد نبی آتے رہیں گے، تو پھر آپ سے یہ روایات مروی نہ ہوتی۔ اولاً لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات، یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کے بعد مبشرات نبوت صرف باقی ہیں، نبوت ہرگز باقی نہیں۔ دوسری روایت حضرت عائشہ کی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد بھی انبیاء کی خاتم المساجد ہے، یعنی میری مسجد کے بعد کوئی مسجد دنیا میں ایسی نہیں ہوگی جسے اللہ کا نبی تعمیر کرے۔ اب اس سے مرزا غلام احمد قادیانی کی کوئی مسجد بنانا یا جتنی ان کی مسجدیں ہیں وہ اس لیے درست نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی جو آخری ہے وہ ہے جو مدینے میں آپ نے بنائی تھی۔ پھر ایک تیسری روایت ہے جسے کنز العمال نے حضرت عائشہ سے روایت کیا اور ابن عساکر نے بھی، یہ ہے قلت یا رسول اللہ، فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ میں نے حضور سے سوال کیا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں آپ کے بعد زندہ رہی تو مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ دفن ہوں؟ تو آپ نے فرمایا وَأَنَّا لَكِ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ، تمہیں کیسے وہ مقام مل سکتا ہے؟ وہاں پہ تو میری قبر ہے، اس کی جگہ ہے، پھر ابو بکر کی قبر کی جگہ ہے اور عمر کی قبر کی جگہ ہے، 3 یہ ہو گئے،
اور فرمایا وعیسی ابن مریم، چوتھی جگہ عیسیٰ ابن مریم کی ہے۔ تو کئی مسائل یہاں سے ثابت ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات نہیں ہوئی، کیونکہ حضور کی جہاں روضہ شریفہ ہے اس میں حضرت عیسیٰ کی قبر ابھی تک نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ کا یہ فرمانا اور اس روایت کو روایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی آمد کی قائل تھیں اور وہ ان کی وفات کی قائل نہیں تھی۔ ایک مسند احمد کی روایت ہے جسے در منصور میں نے ذکر کیا ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال حتی یأتی ای دجال فلسطین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم علامات قیامت بیان فرما رہے تھے اور دجال کے خروج کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ دجال پھر فلسطین کے باب لد میں آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ اسے قتل کریں گے، پھر زمین میں 40 سال تک حضرت عیسیٰ ایک عادل اور منصف حکمران کے طور پر زندہ رہیں گے۔ مسلمان امت کے لیے خوشخبری ہو، اور میں ہمیشہ علماء کو کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی حیات کو بیان کیا کریں، نزول کو بیان کیا کریں۔ سیاسی طور پر یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ آج جو مسلمان امت مایوس ہے دنیا کے حالات سے، کفر کے طاغوت سے، تو یہ جو عقیدہ ہے یہ ان کی حیات نشأت ثانیہ کا باعث ہوگا امت کے لیے۔ میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو یہ نصیحت کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ تمام روایات حضرت ام المومنین عائشہ سے ہی مروی ہیں، جنہوں نے یہ فرمایا کہ لا تقولوا لا نبی بعدی۔ کیوں؟ کہ حضرت عیسیٰ کی آمد کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو آنا ہے۔ تو اب یہ قادیانیت کے چوتھے مغالطے کا ہم نے جواب یوں دیا کہ حضرت عائشہ یہ سمجھتیں کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، وہ نہیں آئیں گے، اور حضور آخری یہ نہ کہو لا نبی بعدی کہ نبی آپ کے بعد آئیں گے، تو پھر یہ روایات ان سے مروی نہ ہوگی۔ تو ان روایات کو سبھی یاد رکھ لیں۔ آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس حدیث پہ 5واں مغالطہ اگلے حلقے میں ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔